بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی محمد بن عبدالباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے پڑوس میں اقامت پذیر تھا۔ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے میں اپنی بھوک کو ختم کرتا۔ اس دوران مجھے ریشم کی ایک تھیلی ملی جو ریشم ہی کے تار سے بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک موتیوں کا ایسا ہار پایا کہ اس جیسا ہار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ میں گھر سے نکل پڑا۔ دیکھا تو ایک بڑی عمر والا آدمی اس کے متعلق اعلان کر رہا ہے۔ اس کے پاس تھیلا ہے جس میں 500 دینار تھے۔ اعلان یہ کر رہا تھا کہ یہ انعام اس شخص کو ملے گا جو مجھے موتی والی تھیلی لا کر دے گا۔ میں نے سوچا اس وقت میں محتاج اور بھوکا ہوں، یہ سونا میں لے کر اس سے نفع حاصل کروں گا اور اس کو موتی والی تھیلی لوٹا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ میں اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے تھیلی، ہار، موتی، اس کی تعداد اور اس کے ساتھ لگے بندھے ہوئے دھاگے کی علامت بھی بتا دی۔ میں نے وہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس نے مجھے 500 دینار حوالے کر دیے۔ میں نے لینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اس کا لوٹانا تو میرے ذمہ ضروری تھا، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا یہ ضرور لینا ہوگا۔ اس نے اصرار بھی بہت کیا لیکن میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ بعد میں میرا معاملہ یوں ہوا کہ میں مکہ سے روانہ ہوا اور کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، ان کے مال بھی تباہ ہو گئے۔ میں کشتی کے ایک ٹکڑے پر محفوظ رہا۔ کچھ عرصہ میں سمندر ہی میں رہا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ چنانچہ میں ایک جزیرہ پر پہنچا جہاں کچھ لوگ تھے۔ میں ایک مسجد میں جا بیٹھا اور پڑھنے لگا۔ لوگوں نے میری قرات سنی۔ جزیرہ کا ہر آدمی پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے قرآن کریم سکھا دیجیے۔ اس طرح میں نے ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی، جس کے نتیجے میں مجھے بہت کچھ مال بھی ملا۔ قرآن شریف کے چند صفحات لے کر جب میں انہیں دیکھ کر پڑھنے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں خط و کتابت بھی سکھا دیجیے۔ چنانچہ میں ان کے بچوں اور جوانوں کو خط و کتابت سکھاتا رہا۔ اس سے بھی مجھے مال کا وافر حصہ ملا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے جس کے پاس کچھ دنیا کا ساز و سامان بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس کا نکاح کر دیں۔ میں نے انکار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک لازمی چیز ہے۔ ان کے اصرار پر میں نے ہاں کر دی۔ جب رخصتی ہوئی اور لڑکی سے پہلی ملاقات کے لیے لڑکی اور میں اور لڑکی کے محرم رشتہ دار ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو وہی ہار اس کے گلے میں پہنا ہوا دیکھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے شیخ، آپ نے یتیم لڑکی کو دیکھنے کے بجائے اس کے ہار کی طرف مسلسل دیکھنے کی وجہ سے اس لڑکی کا دل توڑا۔ میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا پورا قصہ سنایا۔ وہ چیخ اٹھے اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ اس واقعے کی خبر تمام جزیرے والوں کو ہوئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ وہ بوڑھا جس نے آپ سے یہ ہار لیا تھا وہ اسی یتیم لڑکی کا والد تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد وہ کہا کرتا تھا کہ اس ہار لوٹانے والے آدمی کی طرح میں نے کسی کامل مسلمان کو نہیں دیکھا ہے، اور وہ مسلسل یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے اور اس نیک شخص کو ایک جگہ جمع کر دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں۔ وہ دعا اب قبول ہوئی ہے۔ قاضی محمد عبدالباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور وہ ہار وراثت میں میرے حصے میں آیا۔ میں نے اسے 1,00,000 دینار میں فروخت کر دیا، اور یہ جو مال کی کثرت، برکت اور فراوانی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اسی حلال مال کے باقی ماندہ میں سے ہے۔ معزز سامعین، گمشدہ تھیلی کی صورت میں جو مال ملا تھا اگر اس وقت وہ نہ دیتے اور اپنے پاس رکھ لیتے تو یہ حرام ہو جاتا اور وہ برکت حاصل نہ ہوتی جو آج حلال اور جائز طور پر ملا تو حاصل ہوئی۔ اس واقعے سے حلال مال کی برکت کے ساتھ ساتھ دعا کی اہمیت اور قبولیت کا بھی پتہ چلا۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔